ہر امام نال کچھ نہ کچھ گلاں منسوب نے کہ فلاں امام نے اپنے دور کدے نال مقابلہ کیتا تے دین نو کیویں دین دی حفاظت فرمائی. ہر دور اماماں نے دین دی حفاظت فرمائی. دین ایک ہی ہے جڑا آدم دے ویلے بھی موجود سی، جڑا مصطفیٰ دے ویلے بھی موجود سی. اسے دین دی محافظت جنہ کیتی ہے انہاں نو امام کہا جائے. ایک سوچ ہوندی ہے کہ ہر امام دی زندگی دے واقعات نے امام زین العابدین علیہ السلام دی حیات طیبہ نے دین دا تحفظ کیویں کیتا ہے انہوں میں قرآن و حدیث چو بیان کرن دی کوشش کر کہ امام علیہ السلام نے آج والی جنہ دی شہادت تھی انہوں نے اس دین اسلام دا تحفظ کیویں کیتا ہے. ہر دور دا جڑا قبلہ ہادی ہے تحفظ دا طریقہ ہر بندے کو الگ ہے. شریعت بدلی ہے، دین نہیں بدلے. دین کل بھی ہوئی سی، دین آج بھی ہوئی. یہ جڑے بندے آندے نا کہ کسے دور چ بھین بھرا دا نکاح جائز سی، وہ دین تو واقف ہی نہیں کہ دین کینوں کیا جاندا ہے. دین اصول دا نام ہے. اصول نال ماں بیٹے دا، پھپھی بھتیجے دا اور ماموں پانجی دا اور بھین بھراواں دا، پیو دھی دا کل بھی حرام سی، وہ آج بھی حرام. دین نہیں بدلیا، شریعت بدلی. شریعت کینوں کیا جاندا؟ قبلہ شریعت کیا جاندا طریقے. طریقہ تبدیل ہو سکتا ہے. طریقہ تواڈے سامنے میں ہن تبدیل کر لیا. پہلے میز اتے سی، میں تھلے کر لیا. میں مناسب نہیں سمجھیا جنہ فاصلہ ہے سی اینے فاصلے چ بندے ایک دوجے نال ربط ہی مک جاندا ہے. جتھے ہے سی مجمع اینا نہیں کہ اونچا کیتا جائے کہ تا حد نظر بندے دیکھ سکیں. ضرورت نہیں. وہ نہیں ضرورت تو میں میز تھلے کر لیا. یہ مطلب کسے شاید ہی کسے ویلے ضرورت ہوندی ہے، کسے ویلے ضرورت نہیں ہوندی. میرے جیسا ناقص سمجھ سکتا ہے کہ اتنے کہڑی شاید ہی ضرورت. اے جنہ صاحبان لگا ہے بانیاں نو پتا سی کہ اینا صاحبان ہونا چاہیے، ادھر اینا ہونا چاہیے، ادھر درمیان چ پردہ بھی ہوئے تو مستورات اتنے بیٹھ جان، اتنے بندے بیٹھ جان. یہ مطلب ہے ساڈے جیسے عام آدمی نہیں جانتے ہیں کہ اتنے کدی ضرورت ہے، اتنے کنی ضرورت ہے، اتنے کنی ضرورت ہے. ضرورت نو تے متقی سمجھ جاندے نے، امام نو نہیں پتا اتنے کدی ضرورت ہے. جیڑی شے شکریہ کی جیڑی شے ہادی دی نظر چ ضروری ہوندی ہے اللہ پاک ضروریات دے مطابق دین نو پھیلایا. مثلا جڑے دور چ بندے اپنے آپ نو حسین بڑا سمجھدے سن کہ حسن ہی بڑا ساڈے مصر چ، اوتھے اللہ نے ہادی او بھیجیا ہے جدے تو سونے دوجا کوئی نہیں. جس دور چ حکیماں دی برمار سی، حکمت بڑی سی تو لوکی علاج کردے سن جی بڑے بڑے حکیم جمے نے، اوتھے اللہ نے ہادی او بھیجیا جڑا مردے زندہ کر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جس دور چ جادو ٹونے دا بڑا رواج سی تے بندے فراڈ چ آ جاندے سن، اوتھے اللہ نے اونوں بھیجیا جڑا سوٹے نو سٹدا سی سو سپ بن جاندا سی، سپ نو پھڑدا سی تو سوٹا بن جاندا. یہ مطلب ہے جس دور چ سریلے بندے بڑے سن اوتھے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام نو بھیجیا جدو او اللہ دی حمد کردے سن پہاڑ بھی نال ہلن لگ پیندے سن، پرندے بھی نال پروازاں کرن لگ پیندے سن. یعنی اللہ ضرورت دے مطابق شریعت تبدیل کردا، دین تبدیل نہیں کردا. مولا تانوں جزائے خیر دے. یہ مختلف طریقے نے قبلہ دین پہنچان دے. کدھرے تہاڈا کام چلدا لڑ کے، کدھرے لڑائی نال کام نہیں چلدا، اوتھے گل نال کام چل. تھانے بندے دو قسم دے گئے ہوندے نے، گل کرن والے ہور ہوندے نے، اوڑے نال 50 بندے ویگناں تے گئے ہوندے نے. وہ کی لین گئے ہوندے؟ گل کرن. گل تے ایک نے کرنی. او اوتھے گئے ہوندے نے بھی جے کوئی وعدہ گھاٹا ہو گیا تے اسی آئے اتھے ہی. یہ مطلب گل کرن والے ہور ہوندے نے تے جڑے گل کرن جو کہ نہیں ہوندے ہوندے نے گل شر سانوں کوئی نہیں آوندی. جتھے لوڑ پئی نا اوتھے دسیا جے نبی کول ایک ہی علی سی، گل بھی ہوئی کر لیندا سی، لڑ بھی ہوئی. جتھے گل دی لوڑ پیندی سی میرے مولا جیسی گل کوئی نہیں سی کردا، تے جتھے لڑن دی لوڑ پیندی سی میرے مولا جیسا لڑدا بھی کوئی نہیں. اگلی گل یہ کہ ایک قسم ہور بھی جمدی وچوں پیدا ہوندی ہے. ایک لڑائی کرنے والے بندے، وہ آندے نے اسی تے جانگ سوٹے والے بندے ہیں. اچھا امیر آدمی نو آکھی نا اوتھے اے کام ہے، وہ آندا وی لڑن جوگا میں نہیں جے، جتے پیسے لگدے نے میں لا دین. یہ مطلب ہے پیسے لان والے ہور ہوندے نے، لڑن والے ہور ہوندے نے، گل کرن والے ہور ہوندے نے. پیر نو جا کے آکھو پیر جی تسی کی کر سکدے ہو سکدا بھی میں ککھ بھی نہیں کر سکدا، تانوں تعویذ دینا ہر شے برباد ہو. یہ مطلب ہے نکلیا کہ روحانی بندے پھر روحانی طور تے کوئی عمل کرنا نا.
کوئی لڑن والے وہ وکھرے تے روحانی طور تے وکھرے تے جسمانی طور تے وکھرے تے پیسے لان والے وکھرے قرآن تے میرے دووے ہاتھ نے اللہ نے ہر شے محمد دے گھر پوری کر دی مولا تانوں جزائے خیر دے جتھے کو پیسے لان والا سر چکن لگدا سی خدیجہ چکن ہی نہیں سی دیندا ہائے ہائے جتھے کوئی لڑن والا سامنے ہوندا سی میرا مولا اٹھن ہی نہیں سی دیندا تے جتھے جسمانی مقابلہ آیا ہے اوتھے بھی نبی میدان وچ رہے نے تے جتھے رہبا آکھے نا روحانی مقابلہ ہے محمد آکھے ایتھے ہی رہا جے مبالے واسطے میں آ رہا یہ مطلب ہے مبالے وچ حضرت علی پیچھے سن ہر جنگ وچ حضرت علی اگے سن یار جتھے لڑائی ہوندی سی حضرت علی اگے ہوندے سن تے مبالے والے دن اگر تسی ترتیب دیکھو تو سب تو پیچھے نے کیونکہ اسے خاندان نے دسیا ہے کہ کسے نو اگے کتھے رکھنا ہے سبحان اللہ کسے نو پیچھے کتھے رکھنا ہے حضرت علی علیہ السلام نو غزوہ تبوک تے لوگ آ کے آکھیا تانوں نبی چھڈ ہی گئے نے ہر جنگ وچ اگے رکھدے سن ہر جنگ وچ اگے رکھدے سن تے ہن تانوں کئی پنڈ چھڈ گئے نے نال لے کے نہیں پے جاندے حضرت علی فرماتے نے کاش تسی کدی مینوں سمجھ جاؤ نا تو انہوں اللہ بھی سمجھے چاہ جائے رسول بھی سمجھے چاہ انہاں کیوں اللہ دے بندے ہو میں دنیا تے سواستے آیا پیغمبر نال پیغمبر حکم کرے تے دسے حکم کری دا کیویں وے تے میں نال آیا میں دسائے دا منی دا کیویں صدقہ جاواں سار اٹھاؤ یاد رکھنا آ جڑے بندے اندر نا حضرت عباس نو حضرت امام حسین روکدے رہے تے حضرت عباس پیچھے ٹکدے رہے ایک کوئی نہیں پتا دین دا دین کی مولا علی دنیا تے آئے سانے دسن محمد دی کیویں منی دیئے تے عباس دنیا تے آئے سان دسن حسین دی کیویں منی اے دیوے پیو پتر کائنات نو اطاعت سکھانا آئے نے کائنات تے وفا سکھانا آئے نے کدی کوئی اگے تے کدی کوئی پیچھے کسے مولا علی نو پوچھیا بھی ہر جنگ وچ تانوں اگے رکھ دینے تے ہن تانوں غزوہ تبوک تے پیچھے رکھنے میرے مولا علی فرماندے نے تانوں اجے تک میرا یار پورا پتہ نہیں لگا تانوں نہیں میرے سارے کردار تو پتہ لگے نلی فرماندے نے میں ابو طالب دا پتر ہاں محمد مینوں اگے رکھے میں پیچھے نہیں ہوندا پیچھے رکھے میں اگے نہیں ہوندا یہ مطلب ہے شکریہ یہ مطلب ہے دین دی حفاظت دے طریقے نے کدی اگے رہ کے ہاں صدقہ جاواں کدی آپ پیچھے رہ کے اللہ دا واسطہ جے جڑے بانی مجلس ہوندے نے انہاں نال تعاون کریا کرو جڑے ماتمی ہوندے نے اگر بانی مجلس ماتمیاں نو آکے نہ پیا جڑے دو ترے گھر نے ایتھوں جلدی جلدی لنگن تے ماتمی آپس اشارہ کر دینے پہ اتھے ہی رہنا بانی مجلس آندا ہے پیا دو چار گھر نے یا مسجد اگے تے جلوس پہ جاندا ہے تے یار ایتھوں نا اگا ذرا قدم قدم یا حسین کر دے گزر جاؤ تے اگلے چوک جا کے پھر اگر مرثیہ پڑھنا تے ماتم کرنا تو اتھے کر تے ماتمی آپس سے اشارہ کر لے بھی اتھے کو جائے اتھے کو جائے ہے ہی کسی نو تکلیف ہے تو وہ اتھے ہی کھلو کے نہ پھر پورا ٹکا کے ماتم کر دے نے وہ سمجھ دے نے پھر اتھے کرنا چاہیے کہ اتھے کی میں تمہیں گل دساں وہ جڑا بانی ہے نا وہ تے کوئی رحم کرو وہ سارا سال اتھے ہوندا ہے انہوں پتہ ہے کہ مٹھیاں کتھے ہونا ہے تیز کتھے ہونا ہے اچھی کتھے کرنا ہے ہولی کتھے کرنا ہے کدی بندے بانی نو سمجھ جانا بانی نو مخلص سمجھو عزاداری نال مخلص ہو پتہ نہیں اس تھانے بہ کے کنے ترلیاں نالے لائسنس لے یا کنے بندے وچ پا کے اسے سارا پروگرام بنایا تے میرا خیال ہے ماتمیاں نو دے نال تعامل کرنا چاہیے ضد نہیں کرنی چاہیے کیونکہ انہوں پتہ ہے بانی نو کہ ماتم تیز کتھے کرنا ہے مٹھا کتھے کرنا ہے ٹرنا کالی کتھے وے کتھے جدن تسی بانی نو سمجھ گئے نا بانی نو تے مخلص بانی نال ہو گئے ادن تو انہوں پتہ لگے گا صرف علی دین دا بانی جان دا تلوار رکھنی کتھے وے چکنی
ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਾਰਟ ਫਰਮਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖਣੀ ਕਿੱਥੇ। चुकनी कर। अच्छा कभी तुसा पंचायत वेखी हुए, पंचायत बंदे इस तरह पग बन बैठे हो, जिवें मेरे बुजुर्ग पग बन बैठे ने सफेद पग्गां वाले, वो बैठे हो तो मुंडे शुंडे आके खलो जान, मुंडे आज ही खलोंदे ने जा जिथे गल हुंदी हो, वो फिर बुजुर्ग की आंदे ने अच्छा भाई बच्चे हो तुसी फिरो टुरो, असी गल पे करना है, असी गल पे करने। मुंडिया नूं आउंदा कि बाबा मत तेरी वजी है, सानू गल दी जाच ही नहीं, वो जज्बाती हो जाते हैं। वो मुंडिया नूं क्यों उथों करते हैं, जाओ गल पे हुंदी है ते नाल एक गल आंदे जिथों मुंडे भैड़े पे बंदे बैठे ने ना, आ बंदे बैठे ना गल पे करते हैं, मुंडिया नूं गुस्सा लगता है असीं बंदे नहीं। असल गल है कि बाबिया नूं पता हुंदा, इहनूं पता ही नहीं कित्थे हौली कौन है, ओए होए कित्थे उची कौन है। मेरे अजीजो जिवें एक पंचायती बंदे नूं पता है ना भी गल मट्ठी कित्थे करनी है, पता गल की है, अंदर उहने मकसद हासिल करना हुंदा है, किसी वेले मकसद हासिल करने वास्ते मठिया होना पैंदा है, किसी वेले मकसद हासिल कर लग्या तेज होना पैंदा है। जिथे नबी मठे होए ने उथे मठिया होना जरूरी है, जिथे नबी कड़क के बोले ने उथे कड़क के बोलना जरूरी है। हजरत अबू तालिब ने बंदियां नूं आख्या सी तुसीं भरा हो तुहाडे नाल गल पे करने आ, उन्हां आख्या तुहाडी साडी दुश्मनी है। अबू तालिब आख्या आ खलोता जे अगे आओ, ਇਹਦਾ मतलब है कदी हौली बोलना पैंदा है, कदी उची बोलना पैंदा। मेरे किबला मैं अपने इमाम दे मुतल्लिक गुफ्तगू करना चाहना। तमहीद च मैं तुहाडे 12 मिनट लै गया 13। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने की कीता, हर इमाम ने अपने मकसद अपना मकसद नहीं छड्या, तरीका छड्या, तरीका तब्दील कीता है, मकसद तब्दील भाई क्या बात है, मकसद तब्दील नहीं कीता। हर इमाम ने अगर इमाम हसन अलैहि सलाम ने सुलह की है तो मकसद उसे देता है, तो जे शब्बीर ने मुकाबला किया है तो मकसद उसे देता है। लोग आंदे ने हजरत इमाम हसन अलैहि सलाम दी तबीयत नरम सी, हजरत इमाम हुसैन दी सख्त सी। खबरदार पैगंबर फरमाते हैं ये मेरे दोनों बेटे इमाम हैं, बैठ जाएं या खड़े हो जाएं, क्योंकि मकसद दोवां दा एक है। जिथे इमाम हसन ने सुलह की है, इमाम हुसैन भी हुंदे तो सुलह ही करते, ते जिथे इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने तलवार कढ़ी है, इमाम हसन भी हुंदे तो तलवार ही कढ़ दे। मेरे अजीजों इन्हां नूं समझण दी जरूरत है कि मकसद सब दा एक है।
منوانا ہی ہے نا. ایک اور مثال دینا چلو. وقت اگے تھوڑا جہا لگ ہی گیا. یہ جڑے تفتیشی ہوندے نے یہ رسے تے چاڑ کے نا تے مار دے نے لتر تے سوٹے. یہ بھی ایک تفتیش دا طریقہ ہے. میں 2-3 دن ایک بار تھانے رہا تو میں ویکھیا سر کی نماز پڑھنے واسطے نکلا تو بندہ ٹنگیا میں اندر ہی بڑھ گیا. میں پھر پڑھ لاں گے کسے کہندے موڈ آف ہوئے ایویں بیاڑ تم ہی آ جا. میں ڈول اندر بڑھ گیا. میں کہا مولا معافی دے قضا پڑھنے کسے. وہ سویرے میں ویکھیا تے وہ جن ٹنگ کے ماردا سی نا پیو تھانے دا وہ بھا کے نا انہوں وڈڑے دودھ تے جلیبیاں پہ کھو. میں رات نو گل کراں گا. سب انسپیکٹر سی بڑا اچھا بندہ. انہوں میں رات نو بیٹھے میں چلو سب کمال ہے تسی کدی مار دے ہو کدی انہوں دودھ جلیبیاں ہوئے. وہ آندا ہے بھائی جی مقصد ساڈا ایک ہی مار نال من جائے کروانا تے اقبال جرم ہے تے جے مار نال نہیں مندا تے جلیبیاں نال من جائے کروانا تے اقبال جرم ہے. ادو مینوں پتہ لگا ہے کہ مقصد او دا ایک ہی ہے. کدی سختی کردا ہے کدی نرمی کردا ہے. قرآن دا واسطہ ہی جے کدرے ساڈے امام سخت ہو جان تے سمجھن مقصد ہوئی ہے تے جے نرم ہو جان تے سمجھی مقصد خیر ہوئی. مقصد ہے تفتیش کرانا. حضرت امام حسن علیہ السلام نے جڑی تفتیش کیتی ہے تے امام حسین علیہ السلام جڑی تفتیش ذرا دوواں بھراواں دا مزاج دیکھو. مقصد ایک ہی ہے. اقبال جرم کروایا نے اقبال جرم کروایا نے حکومت وقت کو حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا لکھ دیو. جی لکھ دینے ہیں. صاف کاغذ تے کہنے لگے تسی آپ لکھ لو. امام حسن علیہ السلام نے صلح دی پہلی شرط چ قیامت تک دیاں حکومتاں نو کمال انداز نال اقبال جرم کروا کے ہدایت کی تھی. امام نے فرمایا حکومت تم کرو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں. صرف ایک بات ہے کہ حاکم اللہ کے قرآن پہ بھی عمل کرے گا سنت رسول پہ بھی عمل. مقصد ہے اللہ مہربان جا مقصد ہے بھائی مقصد ایک ہی ہے. مقصد اچھا کربلا کیوں بنی؟ کربلا تو بعد جناب زینب عالیہ کیوں گئے نے دربار شام یزید دے سامنے؟ اسے مقصد دیتا ہے. بہن دا بھی وہی مقصد ہے بھرا دا بھی وہی مقصد ہے. ہنے میں تمہیں دس دینا یہ یزید بنیا سی مسلمان یار بنیا سی ہے نہیں سی بنیا سی مسلمان. نمازی رکھے نے کول نماز پڑھتا ہے. حافظ رکھے نے کول قاری قرآن رکھے نے کول علماء ظاہرن رکھے نے کول. بڑا اسلامی منظر سی اور اسلامی سربراہ سی نا. اسلامی مملکت دا سربراہ بنیا سی. ہوں جے تسی توجہ کرو تو میں دساں اے بی بی شام دے دربار او دے چہرے تو وہ نقاب کھچن گئی سی جڑا انہیں اسلام دا سامنے رکھیا. یہ جڑا اسلام دا لبادہ پا کے نہ جھوٹا ہو بیٹھا سی نا وہ بی بی کھچ کے واپس آ گئی ہے. خدا دی قسم اس واسطے فاتح شام نہیں میں فاتح کائنات اس بی بی مانا فاتح اسلام آنا میں فاتح دین آنا. بی بی نے کیتا کی آج گل کر دی گئی ہے نا بی بی خدا دی قسم خطبہ دیندے گئے نے اس طرح دیاں گلاں سرکار سیدہ نے کیتیاں کہ بی بی نے توحید پڑھی بی بی نے رسالت پڑھی بی بی نے نبوت پڑھی بی بی نے امامت پڑھی بی بی نے قیامت دربار سے پڑھی اور بی بی نے جو دین اسلام نو واضح کیتا ہے نا اے اندر دا سارا کفر دے منہ چوں نکل گیا. اسا کہ لوگوں میں اعلان کرتا ہوں کہ کوئی وحی ہی نازل نہیں ہوئی تھی. تو صاحب دیکھا میرے لوگ کوئی وحی ہی نازل نہیں ہوئی تھی. اے جمیں یہ وحی دا منکر ہویا نا یار ہے وہی ہے نا جمیں یہ وحی دا منکر ہویا ہے خدا دی قسم مدینے علمو کر کے بی بی فرما دیئے نانا آ جا اقرار جرم کروا رہے. کدی یہ نا دی تلوار اقرار جرم کروان دی کدی یہ نا دی صلح اقرار جرم کروان دی کدی یہ نا دے خطبے اقرار جرم کروان دی. یزید دے مقصد نو جمیں زین العابدین علیہ السلام برباد کیتا انہوں آج بیان کرنا چاہتا صدقے جاواں جی پرانے سننا تشریف فرماؤ.
میں عرض کر رہا ہوں کہ سرکار امام زین العابدین علیہ السلام نے مقصد یزیدیت نو برباد کیتا. او سنو جی او کی سی او گل یہ سی کہ قرآن دے قاری دے کول ہے سن, قرآن دے حافظ بھی یزید کول ہے سن. ایک قرآن دا منکر ظاہر نہیں سی بندا, اینو تکلیف سی اہل بیت دی. بولو یار تکلیف سی اہل بیت دی. انہاں نماز نہیں پڑھی یزید دی, کربلا چ بکھری پڑھی, امام حسین نے بکھری پڑھی, امام حسین دے ساتھیاں امام حسین دے پیچھے پڑھی, انہاں بکھری پڑھی, انہاں بکھری پڑھی. اللہ دیا بندیا داد واسطے گل نہیں کر رہا, ہوش نال سنی. جیڑا انہاں تو وکھری پڑھے نا وہ یزید ہوں. غور نہیں فرمایا, وہ انہاں نو وچ رکھ کے پڑھی دیے, انہاں نو وچ رکھ کے نہ پڑھیے تو بندہ یزید ہو جاندا جی. اچھا یہ بچوں کٹ نہیں سکتا بندہ نماز جو ہے نا, پوری دنیا نماز درود پڑھ دی ہے کہ نہیں پڑھ دی, وہ یہی نہیں جنہ تے درود یہی نہیں, انہوں بچوں بندہ کٹ نہیں سکتا, بچوں کٹ نہیں سکتا. جڑا بندہ نماز پڑھے بچ درود بھی پڑھے تے درود والیاں نال لڑے ہور منافق نو آندے نے. اللہ فرماتا صلو علیہ وسلموا تسلیما, جدوں تے درود پڑھو انہوں تسلیم کرو. کیویں جویں تسلیم کرن دا حق ہے. چونکہ 5 محرم میں مجلسہ زیادہ نے, میں تھوڑے کو تھوڑا نہیں پڑھانا, گھنٹہ ہی پڑھانا, لیکن تمہید ذرا زیادہ ہو گئی ہے. 10 امام دا معجزہ امام نے کیتا کی, ایک طریقہ ہے دین پہنچان دا, وہ طریقہ وکھرا ہے, وہ بندہ نو یاد نہیں. میں دسنا طریقہ دعا ہے, دعا ایک طریقہ ہے دین پہنچان دا, دعا بھی ایک طریقہ ہے, دعا بھی ایک طریقہ ہے. وہ جتھے لوڑ پیندی اتھے امام تے ہادی استعمال کر, کسے ویلے لڑ کے, کسے ویلے نرم ہو کے, کسے ویلے ٹیبل ٹاک تے بہ کے, کسے ویلے مذاکرات کر کے, کسے ویلے خطبے دے کے, تے کسے ویلے دعا کر کے. ہن تساں دعا ذہن چ رکھنی ہے تے میں مولا دی بارگاہ چاہ رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ مبارکہ بقرہ. خالق فرماندا ہے اذا سألک عبادی, جب سوال کرتے ہیں تجھ سے میرے بندے, میرے حبیب تجھ سے میرے بندے تجھ سے آ کے سوال کرتے ہیں, انی مجھ سے, فإنی قریب, جب میرے بندے تجھ سے آ کے سوال کرتے ہیں نا کہ اللہ کہاں ہے, تو ان سے کہہ دے کہ وہ قریبی. میرے بندے جب سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے, تو کہہ کہ وہ سبحان اللہ قریب ہی ہے. کنا کو قریب ہے, اجیب الدعوات دائی اذا دعانی, اتنا قریب ہے کہ جب تم اس کو پکارتے ہو, دعا کرتے ہو, تو جواب دیتا ہے. جب تم اس کو پکارتے ہو, اسے بلاتے ہو, تو وہ جواب دیتا ہے. نیڑے یہ تو جو ہے صدقے جاؤ, جڑا دور ہوئے جواب تو نہیں دیتا. یہ مطلب ہے اللہ بندیاں دے اینے نیڑے میں کہ جدو بندے دعا کرتے ہیں تو وہ جواب دیندا ہے. بندے جڑے کٹ پہ بول دے, صرف اس واسطے پہ کٹ بول دے کہ جواب دیندا ہے. سانو تو کدی سنیا نہیں گیا. بھائی واہ بھائی سبحان اللہ. میرا خیال بندے سارے توجہ کر گئے. جیڑی گل تواڈے ذہن چ سی وہ میں آپ بیان کر دیتی. ویسے قرآن کہہ رہا کہ اللہ جواب دیندا ہے. اجیب الدعوات, وہ جواب دیتا ہے اس پکارنے کا. دائی اذا دعانی, جب مجھ کو پکارا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے دعانی, جو مجھے پکارتا ہے نا میں اس کو جواب دیتا ہوں. جو مجھے پکارتا ہے میں اس کو. اچھا اسی پکارنے کہ نہیں, سارا دن پکارنے حرام ہے, کوئی جواب سانو آیا. ویسے اللہ فرماندا ہے میں جواب دینا. ہاں یقین آیا کہ نہیں دیندا سنیا نہیں جانا, سانو نہیں سنیا جاتا, جواب دیندا ہے. تے جواب جڑا دیندا ہوئے تو سنیا نہ جاندا ہوئے, لوگ آندے نے اچھی کوئی اچھی کی آکھے. اگلا جواب دے بھی چھڑے تو لوگ آندے نے ہاں جی کی آکھیا جی. اللہ اگے انیاں دعاواں جو روز کرنے ہاں, ایک باری تے آکھو کوئی نہیں پہ سنی جاندی. جواب بھی دیندے ہو پہ مینوں تے نہیں سنی جاندی, کڑپدا رہو. اللہ فرماندا میں جواب دینا,
میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے دل کردا ہر مولوی دے بوے اگے جا کے پوچھا او بندے کون نے جڑے سن دے نے جدو جواب سبحان اللہ بھائی جواب جو دیندا نا جواب نہیں دیندا قرآن ہے کیا بات قبلہ تہاڈی مہربانی جویں تساں سمجھ فرما جی یار اللہ قرآن چ کہہ رہا جواب دینا آیت دا نمبر دس دینا ریکارڈنگ چ بعد چ میرے نا بچے بعد چ فون کر دینے اے سورہ مبارکہ میرے کول بکرا جی آیت دا نمبر 186 جی 186 نمبر آیت سورہ میں جواب دیتا ہوں اچھا پھر اللہ فرماندا ہے میرے حبیب ان سے یہ بھی کہہ دے کہ میں تو جواب دیتا ہوں جب تم پکارتے ہو پھر فَلْيَسْتَجِبُوا لِي ہن سواد آن لگا نا جڑے اندر سانتے سنے ہی نہیں جاندہ اللہ فرماتا ہے انہوں اے آخ جدو میں بلاواں نا ادو آ بھی جایا کرو سبحان اللہ جدو میں بلاواں ادو آ جایا کرو یہ مطلب ہے جدو بلائے ادو جانا چاہیے ہاں پھر جواب آئے گا آندا تے ہے سنیا بھی جائے گا کدوں میں کہ اللہ آن بندے سارے پریشان نے جڑی پریشانی انہوں نے مینوں بھی ہے تو سانو بلاندا کدوں ہے ہم تے تیرا جواب نہیں سنیا جاندہ تے تیرا بلاوا کتھا سنیا جائے گا اے کان تے انہیں جو گے نہیں ہو کہ تو جواب دینے تے سن لیں تے تو بلائیں تے سن لیں سانو تے آج تک تیری آواز ہی نہیں آئی میرے نال ہی ہو نا سارے مینوں تے نہیں آئی تو انہوں آئی ہوئے دسے نہیں مہربانی قبلہ وہ تے کار بھی ٹوڑ جیے تے کوئی نہیں بولدا میں آج کر کے نہیں آیا میں پھر ٹوڑ کے آ گیا کوئی اتھو آواز نہیں آئی یقین کرو میں کہ اللہ تو آنا میں جواب دینا وہ سنیا نہیں جاندہ اگو آنا میں بلاواں تے آ جایا کرو تے بلاندہ تو کدوں میں کری ایسی کی خالق فرماندہ ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي ایمان لاؤ نا میرے ساتھ ایمان لاؤ میرے اوپر لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ میں کہ لے انہیں ایمان گلہ دو نے میں پوچھنیاں نے تیرے کولوں تو اللہ دسنیاں نے تو میں مجمع نو سنانیاں میں پہ پوچھنا تو آنا ہے تسی سوال کرو تو میں جواب دینا ان سنے نہیں جاندے پھر آنا میں بلاواں تے آ جاؤ او بلاندہ تو کتھے میں ہائے ہائے سورہ مبارکہ انفال اللہ فرمائے دسنا ہے دسنا تینوں سنیا بھی جائے گا تینوں آواز بھی آئے گی تینوں جواب بھی پہنچے گا ہنے تینوں ٹھنڈ پہ جائے گی میں کہا کریں اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم جب محمد بلائے آ جایا ہائے ہائے جب رسول بلائے آ جایا کرو اسی میں تمہاری زندگی ہے زندگی کا ثبوت دو مصطفیٰ بلائے تو آؤ تے زندہ ہو مصطفیٰ بلائے تے نہ آؤ سارے کوٹھے بھی ٹپ جاؤ تے مردے ہو صدقے جاواں یہ دا مطلب ہے ہن پتہ لگے گا کہ جواب کتھوں آؤں ہے تے دعوت کتھوں آؤں دی یہ دا مطلب ہے اللہ نہ تینوں سنیا جانا ہے تے نہ ہو دی تینوں آواز آنی ہے بطول دے بابے دے بوے تے آ جا اے دے نال گلاں کردا رہو سمجھو اللہ نال ہوندیاں نہیں صدقہ جاواں تیری سنی بھی ایتھے جانیاں تیری منی بھی ایتھے جانیاں تو نبی دی آواز تے لبیک کہنے او جب لبیک ہم نبی کی آواز سے کہہ رہے ہیں تو اللہ کی جواب بھی محمد کے ذریعے ہی آئے اللہ دی دعوت آئے گی تے رسول دے ذریعے سبحان اللہ اللہ دی دعوت آئے گی تے حضور دے ذریعے اور اللہ دا جواب آئے گا تے حضور دے ذریعے ہون میں نا جواب والی گل ذرا محاورے نال کرن لگا یہ جڑی بارش ہوئی ہے موسم ٹھیک کرنے واسطے اس واسطے ہوئی ہے دھیان نہ سنو گرمی چ بندے دی توجہ نہیں ہوندی تے ہن کچھ بہتری ہو گئی تے مہربانی فرما قرآن تے میرا ہاتھ ہی میں تینوں مخلص ہو کے گل کرن لگا تقریر کوئی نہیں داد دی لوڑ نہیں صرف گل تینوں دسن لگا یہ جڑا جواب والا معاملہ ہے نا جواب والا آوندا اتھوں ہے
آؤندا ہی سرکار دے ذریعے، آؤندا ہی مصطفیٰ دے ذریعے۔ میں ساری گل چو ایک ہی گل کڈی ہے، جنہوں محمد جواب دے چھڑے نا ادھروں میں جواب ہو گیا۔ آباد رمضان خیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لو جناب علی دعا ایک طریقہ ہے، اللہ فرماندہ میں بولا صدقے جاؤں جتوں جنہوں اتھوں جواب ہو گیا۔ میں تنہوں پکی گل پہ دسنا، میں چلو انہوں ہور پکی کروں، مضبوط کروں۔ بروز معاشر ایک مقام محمود ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ وہ دے اتے کنے کھلونے؟ سرکار نبی پاک نے، یہ فخر نہ رکھو ساڈے نبی نے، یہ پچھلیاں امتاں جو کوئی بھی نہیں آکھ سکتا ساڈے نبی۔ اسی آکھ سکنے جنہیں مقام محمود تے کھلونا ہے سنے جوتی، وہ ساڈا نبی ہونا ہے، ساڈا نبی ہونا ہے۔ لو جناب جنہاں نوں اللہ لو جواب ہو جانا نا، ہو جانا گناہگاراں نوں جواب دفع ہو جا جہنم میں۔ وہ جڑی نبی راج کھلو کے شفاعت کرنی ہے نا، دعا کرو کسے نوں ایتھوں جواب نہ ہو جائے۔ اللہ نے میرے پیغمبر نوں اختیار دیتے، اللہ اچھا جی دعا دا حق سانو ہے کہ نہیں؟ بولو بول جلدی ہے۔ نبی بھی دعا کر دینے، اسی بھی دعا کرنے۔ ساڑی دعا تے انہاں دی دعا ایک فرق ہے، وہ سن لو تو میں سرکار ہے۔ میں تو انہوں پتہ ہے موضوع دے بچ رہی نا، میں امام زین العابدین پڑھنا چاہنا، آئے گل ذہن چ رکھیں۔ یہ دعا ایک طریقہ ہے، دعا چ فرق ہے، کدی دعا چ ساڑی دعا چ تے نبیاں دی دعا چ ایک فرق ہے، وہ سن لو۔ ساڑیاں دعاواں ہوندیاں نے ذاتی ضرورت دیتا ہے، نبی دی دعا ہوندی ہے اسلام دی ضرورت دیتا ہے۔ تساں زندگی چ جنیاں دعاواں کیتیاں انہاں وچ تہاڈی ذات ملوث ہے۔ جدوں تساں 2 رکعت میں 2 رکعت نماز پڑھی، اس تو بعد دعا کیتی اپنے پتر دی شفا واسطے، اپنی دھی دے جہیز واسطے، اپنے پتر دی نوکری واسطے، اپنے ڈیرے دی خیر واسطے، اپنی زراعت اچھی ہو جائے، وہ دسو گا وچ کوئی ایسی گل بھی کیتی جے جڑا دین دے متعلق ہو؟ میں تے جت کربلا تک بھی گیا تے اپنی گلاں دس گیا۔ میں اپنی گل کرنا، تسی ہو سکتا کوئی بڑے لوگ ہو تے ہو سکتا کوئی دین دے متعلق گفتگو کرتے ہو۔ میں تے جنی باری موقع ملیا دعا دا، نماز پڑھن تو بعد بھی تے زیارتاں کرن تو بعد بھی، تیاں دے متعلق، پتراں دے متعلق، بھیناں بھراواں دے متعلق، ماں پیو دی بخشش دے متعلق ذاتی گلاں کیتیاں نے۔ ساڈیاں جنیاں دعاواں ہوندیاں نے ذاتی ہوندی۔ یہ جڑا ہادی دعا کردا نا، او دی دعا وچ دین دی ترویج ہوندی۔ یہ میرے ہاتھ وچ صحیفہ کامل ہے، یہ سرکار سجاد علیہ السلام دیاں دعاواں نے، یہ دعاواں نے، دعا اسی بھی کرنے، دعا نبی بھی کردے رہے۔ میں مثالاں 3 دے دیاں گا ہنے قرآن چوں نبیاں دیاں دعاواں دی۔ اے میرے مولا نے جڑیاں دعاواں کیتیاں نے، او دے متعلق مفتی جعفر حسین صاحب نے کمال دا جملہ لکھے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے حکومت کے عروج کے دور میں، حکومت کے عروج کے دور میں تعلیمات محمد و آل محمد کو عام کرنے کا ذریعہ دعا بنائی۔ کیا بات ہے بھائی، تعلیمات محمد و آل محمد کو بیان کرنے کا ذریعہ دعا کو بنایا۔ ہن دیکھو حکومت کسے بندے دے خروج تے اعتراض کر سکتی ہے، بندے اٹھان تے اعتراض کر سکتی ہے، جلسے تے اعتراض کر سکتی ہے، دعا تے نہیں ہے۔ میں تواڈے تے راضی ہوں۔ اوے حکومتاں بندیاں نوں روک دیندیاں، حکومتاں بندے نوں اندر کر دیندیاں۔ جنہاں نے ہر امام نوں دوبارہ بھی قید کیتا ہے، امام زین العابدین نوں کیتا نے چھڈیا نے پھر نہیں۔ وجہ صرف ہے کہ امام موقع ہی نہیں دیتا، جڑا ایہو جہاں نوں موقع نہ دے اونوں امام آندے۔ اماماں نے قیداں بھی کٹیاں، قیداں بھی مصلحت دے تحت کٹیاں، قیدی رہے نے۔ لطف ہے کہ جنہاں نوں قید تے ڈیوٹی لائی گئی ہے نا، کہ اندر میں دتا ہے اس مجرم نوں، وہ توبہ کر کے نکلے ہیں کہ جس کو تو نے اندر کیا تھا وہ مجرم نہیں ہادی ہے۔ سنو جی امام زین العابدین نے کی کیتا ہے، مذہب اہل بیت نو انج پہنچایا نے۔ بڑا اچھا جملہ ارشاد فرماندے نے دیباچے وچ، صحیفہ کاملہ دے دیباچے، پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو۔ آج میں امام دا ذکر اس طرح نہ کرا تے کدوں کر، تو انہوں پتہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فرماندے نے یہ دعائیں
یہ دعائیں اللہ کو پکارنے کا ذریعہ ہے. دعائیں اللہ کو پکارنے کا ذریعہ ہیں. اچھا وہاں ان میں حضور کی دعائیں جو یہ ہیں یہ دعاواں نال پرے ہے. تمہیں پتا ہے دا ترجمہ طاہر القادری بھی کیتا ہے. صحیفہ سجادیہ دا ترجمہ طاہر القادری صاحب بھی کیتا ہے اور انہاں تقسیم کیتا ہے پورے اپنے منن والے نو صحیفہ سجادیہ اور نال تنبیہ کیتی نے کہ اگر مؤثر دعائیں کرنا چاہتے ہو تو وہ کرو جو سجاد کرتے ہیں. راضی ہیں میرا مقصد آن دا پورا ہو گیا. مولا تانوں جزا دے. وہ فرماندے نے حضور کی دعاؤں میں ہے کیا؟ اگر دھیان نال سنو تو سواد بڑھے. فرماندے نے حضور نے صرف اگر حضور نے اپنی اولاد واسطے منگیا ہوندا اپنے خاندان واسطے منگیا ہوندا امان منگی ہوندی سکون منگیا ہوندا کہ آئندہ کربلا نہ بنے یہ منگیا ہوندا تو پھر گل ہور سی. آیا صدقے جاواں میرے امام نے کیتا کیے. فرمایا جو دعائیں حضور نے کی ہیں ان میں ایک ایک لفظ سونا کچھ بھی نہیں. کادے نال تولنا؟ فرماتے نے ایک ایک دعا میں معرفت خدا. تھوڑے بندے بولے نہیں. ایک ایک دعا میں معرفت خدا، توحید و عدل کی ابحاث، نبوت و امامت کی عظمت، معاد کی ضرورت قیامت دی، تہذیب و اخلاق اور سیاست مدنی سمیت ہر شے موجود ہے. میرے مولا دیاں دعاواں ہیں توحید موجود ہے، نبوت موجود ہے، امامت موجود ہے. میں ان ایک لمبی بحث کی تھی نا صحیفہ سجادیہ تے بندہ سوڑے نہ پہ جل چونکہ میں خطیب ہاں تے سانو پتہ ہے ایک گھنٹہ کیویں کڈنا ہے. علماء آندے نے تے ادھے گھنٹے بعد لوگ آندے نے کدوں مگروں لینا. گل پیڑی نہیں کردے ہوندے، گل پیڑی نہیں کردے ہوندے لیکن مزمے تے ذرا گراں گزردی. میں تانوں دعا واسطے صرف ایک مثال دے سکنا. ٹائم ہو گیا. ایک مثال دینا. جدوں نبی دعا کردا ہے او دے وچ صرف ذاتی شے منگن نہیں ہوندا، او دے وچ ہدایت ہوندی. کنیاں مثالاں دیاں. پہلی دے دیاں. حضرت ابراہیم نے دعا کیتی سی کدوں؟ جدوں کعبہ شروع کیتا. کعبے دی بنیاد رکھی نے تے ایک دعا کیتی سی. تسی او دعا ویکھو تے ذرا ہدایت ویکھو. میں ہدایت دعا وچوں ہدایت کڈن لگا. پھر امام دی دعا پڑھ کے میں اختتام کراں. حضرت ابراہیم نے دعا کیتی. اے سورہ مبارکہ بقرہ ہے. ہن دھیان نال دعا سننا. دعا تے پہ کر دینا پھر آزار ہے اپنے واسطے کرنی. فرماندے نے ہائے ہائے ربنا ربنا اتنا شروع ہوندی ہے دعا. یا ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اے ہمارے رب جی تقبل منا، یہ جو ہم کر رہے ہیں نا قبول فرما. جو کرنے ہیں پہنو قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، تو سمیع بھی ہے تو علیم بھی ہے. لگے جے دعا کرن. میں اج ویکھنا ہے کہ تسی وچوں ہدایت پھڑ دے ہو کہ نہیں. ہائے ہائے بچے نو سکھایا ہوئے نا پیلا رنگ کیڑا ہے، پنک کیڑا ہے، ریڈ کیڑا ہے، بلیو کیڑا ہے، گرین کیڑا ہے. ہن چھوٹے چھوٹے کھلونے بھی ایسے نکل آئے اور بچے نو آندے نے اے کیڑا رنگ ہے، اے کیڑا رنگ ہے، اے کیڑا رنگ ہے. کھلے کھلونے سٹ کے لوگ آندے نے بیٹا جو ریڈ ہے وہ اٹھاؤ. جدوں وہ پھڑ لیندا ہے گھر دے آندے ٹھیک ہو گئے. ہن میں تواڈے سامنے دعا پڑھ لگا. جس وچوں ہدایت پھڑ لئی میں راضی ہوں. تواڈی خیر صدقے جاواں. تساں وچوں دعا وچوں ہدایت پڑھنی ہے کہ نبی نے ہدایت کی تھی. ابراہیم پہ دعا کر دیں کدوں؟ اور یہ آج تو کعبہ بنایا کی آندے ہائے ہائے ربنا وجعلنا مسلمین لکا. ہم دونوں پر مہریں لگا کہ ہم باپ بیٹا مشرک نہیں مسلمان ہیں. ہدایت وہ جو پھڑی جگہ نہیں میں پھڑ لئی دوویں پہ آندے نے ساڈے. میں ایڈے باریک لوگوں کو پوچھنا یہ جڑے دوویں نبی سن انہاں دی مسلمانی تے کوئی شک سی؟ کمال ہے. دوویں نبی نے تے دوویں رسول نے تے دوویں آندے پہ سانو مسلمان قرار دے کہ اسی طرح مسلمان ہیں. نبی بن گیا تو مسلمانی پیچھے دے. ایک ہی کیتا نے اے جے ہدایت کردے پہ دعا نے نکلتی پئی ہدایت کائنات نو پہ دس دینے. اسی کعبہ پہ بنانے ہیں نا اسی مسلمان ہاں. اسی کعبہ بنانے ہیں نا پہ لا مورا اسی مسلمان ہاں تاکہ قیامت تک بندے نو پتہ لگ جائے اے جڑے بنان والے مشرک نہیں ہوندے جنہیں بوجھ چابیاں ہونو کافر کیسے ہو جائے.
صدقے بھائی یا مولا تانوں جزائے خیر عطا جی تھوڑی کہ آباد راضی ہیں آباد دعا ہدایت نکل دی ہے پھر فرماندے نے ومن ذریتنا امتن مسلمتن لکا میری نسل چ مسلمان بھیج دعا یہ میری نسل چ مسلمان بھیج امت چ نہیں نسل چ مسلمان بھیج فرمایا پھر ہے تیری ترتیب سے صدقے فرماتے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم پہلا مسلمان بھیجنا پھر انہوں نے گودہ جو رسول بھیجنا کیا بات ہے بھائی وہ صرف نبی دی میلاد دی دعا کر دے ایک ہی پہ آندھے نے پہلا مسلمان بھیج کر دے تے دعا نے نہ پہ دین دے پہ ہدایت نے تاکہ کائنات نو پتہ لگ جائے نبی مشرکہ دیا گودہ ہے نہیں ہوں گے سارے اٹھاؤ یار اور پہلے مسلمان بھیج پھر انہاں وچ رسول بھیج میز میں لے آندہ کرو میں لے آندہ یار میں لے آندہ بانیاں میرے ہون تو پہلا موجود سی آ کپڑا میں بچھایا نہیں قرآن اتے رکھن لگیا نہ میرے پتر نے کوئی سوچیا سمجھیا میں شاگرد میرا تے نہ میں سیدھا ہی رکھ دیتا لے آکے اساں نہیں پوچھا میز پا کے کہ نہیں اساں نہیں پوچھا کپڑا پا کے کہ نہیں ہانو دوانو یقین ہے کہ بانیاں نو پتہ ہے جتھے قرآن رکھنا ہوئے میز کیسا ہونا چاہیے جتھے قرآن رکھنا ہوئے غلاف کیسا ہونا چاہیے اے بانی نو پتہ ہے کہ جتھے قرآن رکھنا ہوئے تھلے میز کیسا چاہیے اللہ نو نہیں پتہ جس گود وچ محمد رکھنا ہے ابو طالب کتنا پاک ہونا چاہیے صدقے جاواں پہلے مسلمان بھیج پہلے مسلمان بھیج میں قری شریف فون کراں پہ ماتمی کر لو پرانے ماتمی نے عزادار نے نوحہ خان نے جناب خیرات صاحب دی اولاد اگر انہاں نو بندہ آکے میرے کو تے ماتمی کر لو تلے آڑے اے ویگن ماتمیاں دی کال دن تو جا کے میں نو پوچھن پہ او کیویں کریدا ماتم کیویں کریدا انہاں نو میں کی آکھنا بیچاریاں میں پیچھے فون کرنا ہے کہ واہ بھائی واہ چنگے بندے ہو ساڈے پنڈ تے ماتمی ہے کوئی نہیں اج تو سنی تو شیعہ سن تے جاچ ہی کوئی نہیں تانوں آکھیا سی ماتمی کر لو انجاچے نہ کر لو جنہ اج سکھنا ہے او نہ کر لو او کر لو جڑے ماتمی ہون او کر لو جڑے ماتمی ہون ماتم سکھنا ہو رہے ماتمی ہونا ہو رہے قرآن تے میرے ہاتھ نہیں ابراہیم او نہیں منگے جنہاں نو مسلمان کرنا پہ فرمایا بھیجی مسلمان میں تیرے کو او پہ منگنا میں دعا پہ پڑھنا بھیج انہاں نو جڑے مسلمان ہون یاد رکھنا دو قسم دے مسلمان نے سبحان اللہ دو قسم دے مسلمان نے ایک جنہاں نو اللہ مسلمان بھیج دے ایک او جنہاں نو نبی آ کے مسلمان کر دے یار کچھ مسلمان ہو کے ہوندے نے مثلا حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ حضرت عبداللہ علیہ السلام حضرت عبدالمطلب علیہ السلام انہاں دی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ حضرت ام سلمہ حضرت سلمہ اور حضرت ہاشم اے نے اللہ دے بھیجے مسلمان اے نے ذریت ابراہیم اے نے آل ابراہیم اے نے اوہ کما صلیتا علی ابراہیم والا آل ابراہیم جے آل ابراہیم تیری نماز دے ویچے نا تیرا ابو طالب ویچی پھر عبدالمطلب ویچی پھر حضرت ہاشم ویچی سارا ٹبر ویچی اللہ دیو بندے پہلے مسلمان جڑے اللہ مسلمان بھیج دے وہ اور نے تے جڑے نبی کر دے آپ وہ یارا اور نے کھول دیا گل جڑے نبی آپ مسلمان کرے نا انہاں نو رضی اللہ آندے نے جڑے اللہ بھیجے انہاں نو علیہ السلام کیتی تے نبی نے دعائی ہے تے بچوں کنی ہدایت نکلی صدقہ جی میرا خیال ہے کہ باقی نبیاں دا ہونا مثالاں دا بھی ٹائم نہیں ہن میں دساں بھی دعا وچ ہدایت ہوندی ہے میں ثابت کر دیتا دعا وچ ہدایت ہوندی
لو جی ہن میں امام زین العابدین دی ایک دعا پڑھن لگا تے اے دے تے اج دی مجلس تمام کرن. اس دعا وچ جڑا یزید نے کام کیتا سی نا انہوں میرے امام نے، میں اپنی پنجابی چی خطابت میری، امام نے یزید دے پروگرام نو مال کے تھلے سو. پروگرام ادا یہ سی کہ روڑا پہ جائے کہ ساری دنیا ہی آل ہے، ساری امت ہی آل ہے. اجے بھی بندے آندے نے ساری امت ہی آل ہے. ایتھے میرے استاد مکرم آندے ہوندے سن جو ساری امت کو آل سمجھتا ہے اس نے انگریزی کا آل سمجھا. آل دا معنی سارے ہی تھا. حضرت امام زین العابدین نے اپنی دعا وچ یزید دا مقصد مڑ کے آئے ہائے خدا دی قسم آؤ مارے میرے امام نے دعا وچ 8 صفتاں آل محمد دیاں کی. سار اٹھاؤ جی 8 صفتاں اہل بیت دیاں بیان کیتی ہیں. ہن میں صرف دعا پڑھ کے تھوڑے کو جس لانے کا ٹائم ختم ہو گیا. خالق کائنات نے اس امام دی زبان مقدس چوں اے دعا کڑائی. ربی، ربی دا مطلب تسی سمجھ دو اے میرے رب. ایتھے میرے امام شروع ہوئے نے. میں 5 محرم نو ٹھیک موضوع پہ پڑھن امام دے مطابق امام دی شان اس گل کر رہے ہیں. میرے امام فرمان 419 نمبر صفحہ ہے اور یہ دعا روزے عرفہ دی. روزے عرفہ وہ دن ہے جدن عرفات وچ بندے کٹھے ہوندے ہیں اتھے جا کے دعا کر دیں. یہ تانوں سمجھ آؤندی ہے پئی کہ حضرت امام حسین بھی کربلا تو پہلا اتھے ہی گئے نے تے امام نے بھی عرفات جا کے یہ دعا. یہ مطلب ہے چاندہ خاندان ہے کہ اسی اپنے آپ نو چھپ کے نہ منوائیے. جتنا سارا جان کٹھا ہوئے اتھے دسیے سکھاؤ. لو جی قبلہ تشریف لے آئے. ہوں کوئی خطرہ ہے تو ہنو کوئی نہیں جڑا کوئی ہے مینوں ہی. بسم اللہ قبلہ دی موجودگی جی صحیفہ کاملہ جو دعا پہ پڑھنا مولا دی 8 صفتاں بیان کیتیاں نے میرے مولا نے اہل بیت اطہار دیاں. قبلہ دی موجودگی اور برکت آ گئی اور میں سمجھنا کہ دعا نو میرے مولا نے ہدایت دا ذریعہ بنایا. او دے بچالے محمد دیاں او صفتاں بیان کیتیاں تے کیتی دعا ہے. دعا تو نہیں نہ کو پھڑیا جاندہ. بولو میرے نال وہ یار دعا تو کسے گرفتار نہیں نہ کرنا. واہ میرے مولا کمال کی تھی. ساری یزیدیت ہی مل چھڑی ہے. جڑے اندے سر آل دا مطلب ہے سارے ہی نے. میرے مولا فرمانے ربی صلی علی عطائبی اہل بیتی ہی. ترجمہ مفتی جعفر حسین فرماندے پروردگار ان اہل بیت اطہار علیہم السلام پر رحمت نازل فرما. ان پر ان اہل بیت اطہار پر میرا خیال ہے گل ایتھے ہی مک گئی. اہل بیت اطہار پر اہل بیت اطہار پر جرتی تے کار جنو جنو شامل کرنے. ہوئے ہوئے اہل بیت ہوئے اہل بیت اطہار پر پورے مدینے میں سارے اہل بیت اطہار ہوتے تو سب کے دروازے مسجد میں کھلے رہتے. ان کا کھلا تھا جو اہل بیت بھی تھے اور اطہار بھی تھے. 8 صفتیں بیان کیتی ہیں میرے مولا نے دعا ہدایت کی تھی کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں. انہوں نے سن لو یہی ساڈا نظریہ ہے جڑا میرے مولا سجاد دا نظریہ وہی ساڈا مذہب ہے جڑے میرے مولا سجاد دا مذہب ہے. میرے مولا فرماتے ہیں ان اہل بیت پر اپنی رحمت نازل فرما. پہلی صفت 8 پڑھا کہ 2 پڑھ کے چھڑ دیں. اے میں نے بڑا آرام ہو گیا کہ شخصیت ہو آ گئی ہے میں ایک بھی پڑھ کے ٹر جانا تو باقی ساتوں تو انہوں سنا سکتے ہیں. ہاں شکر الحمدللہ کچھ میں نے آسانی ہو گئی ہے. ٹائم ختم ہوتا ہے 3 منٹ جنیاں صفتیں پڑھ سکنا پڑھ دینا. پہلی صفت فرماتے ہیں ان اہل بیت پر ان اہل بیت پر بندہ بوجھ جو کھا کے شفا کٹے تے آکھے لو جی یہ ان شیعوں کے لیے ہے جو نمازی ہیں. لو یہ یار میں کھول کے سنو یار کیوں یہ ان شیعوں کے لیے ہے جو نمازی ہیں. میرا خیال ہے کہ پھر وہ ظاہر وہی لوے گا یا یار باقاعدہ نمازی ہوئے گا. دوسرا بندہ آکھے گا یار میرے گھر آیا ہے میرے گھر ہے کھا کے شفا گھر ہوں نا برکت واسطے اور برکت واسطے مریضوں پیان واسطے کر رکھی ہوتی. مہربانی ویسے ایک کیتا جائے یہ مطلب انہیں شرط لا دیتی ہے نا
کہ آؤ دے واسطے جڑا نمازی یہ مطلب پھر وہی لوے گا جڑا نمازی کئی بار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ نال دا عرق مار کے آتا ہے او بھائی اگا او بھائی اگا مطلب کی بولو بولو میں نہیں تو ہی لے تو ہی جیڑی امام نے آکھیا نا ان اہل بیت کے لیے اے 8 صفتاں تو بعد نا تینوں بڑے بڑے لوگ آگا کھڑے اوہی نہیں ہسی نہیں مولا تمہیں جزائے خیر عطا فرما لو جناب علی پہلی صفت مبارکہ میرے مولا فرماتے نے ان پر اپنی رحمت نازل فرما اہل بیت اطہار پر کن پر الذی نخترتہم لامریکا جنہیں تو نے اپنے امور کو دنیا تک پہنچانے کے لیے منتخب کر دیا ہے بندوں کے بنائے ہوئے اور ہیں اللہ کا انتخاب کرتا ہوں ہوں میں سواد دا ذمہ دار نہیں صرف پہنچان دا ذمہ دار دوسری صفت ہائے ہائے فرماندن وَجَعَلْتَهُمْ خَزَانَةَ عِلْمِكَ اور وہ اہل بیت وہ ہیں جو اللہ کے علم کے خزانوں کے مالک ہیں تشریح دا ٹائم نہیں اللہ کے علم کے بولو بولو خزانوں کا حضرات اہم اعلان سنیے جو اللہ کے علم کے خزانے کا مالک ہو وہ پوچھنے والا نہیں ہوتا بتانے والا ہوتا پوچھنے والے اور ہیں سر اٹھاؤ بتانے والے اور ہیں جنہوں نے اساں اہل بیت منے ہیں علی تو لے کے مادی انہوں دی پاک اولاد اینا سارے نو چھڑ کے جتھے تو آنا میں اتھے سر رکھنا اینا جو ایک وخا جیسے کسے کو مسئلہ پوچھے ہوئے کسے انہوں نے علم اضافہ کیتا اگلی صرف وحافظت دینی کا اور وہ اہل بیت ہیں جو تیرے دین کی محافظت کرتے ہیں وہ دین کی حفاظت کرتے ہیں حدود اللہ کی پائمالی نہیں کرتے میں نہیں تشریح کرتا میں کدوں پہ تشریح کرنا وہ ہیں آئے ہائے اگے کمال ہے فرماندن وَخُلَفَاءَكَ فِي عَرْضِكَ جو تیری زمین پر تیرے خلیفے ہیں صدقہ جانا یہ بھی تشریح 8 مجلساں تے قبلہ پڑھیاں جا سکتی ہیں ایک ایک صفت تے پھر فرماندن وَحُجَجَكَ عَلَىٰ عِبَادِكَ اہل بیت وہ ہیں جو تیرے بندوں پر تیری حجت ہائے ہائے حضرات حجت کی بات کی جاتی ہے حجت سے بات لینا ہی یزیدیت اگلی صفت پڑھ دیں صدقہ جامع بَطَّهَّرْتَهُمْ من الرجس اور وہ ہیں جن کو تو نے اپنے ارادے سے ہر رجس سے دور رکھا ہے اور ان کو اس طرح پاک رکھا ہے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے 2 صفتیں رہ گئی بات پھر فرماندن وَجَعَلْتَهُمْ وَسِيلَةَ عَلَيْكَ حد ہو گئی میرے مولا زین العابدین فرماتے ہیں اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو تیرے اور بندوں کے درمیان وسیلہ ہوتے ہیں صدقہ جاواں اور آخری صفت فرماتے ہیں درمیان جو میں پڑھ رہے ہیں صرف ایک پیراگراف دعائے عرفہ بہت وڈی ہے درمیان جو پڑھ کے 8 صفتاں فرماتے ہیں وَالْمَسْلَكَ إِلَى جَنَّتِكَ اور یہی تو وہ لوگ ہیں ہائے ہائے جو جنت میں جانے کا راستہ ہائے ہائے یہ مطلب ہے امام دے فرمان دے مطابق جو آل محمد کو چھوڑ جائے گا اسے جنت کا راستہ نہیں ملے 8 صفتاں 8 منٹ باقی نے یہ مطلب ہے جڑے حجت بن کے آئے نے جڑے تیرے واسطے جنت دا راستہ بن کے آئے جڑے تیرے واسطے ہدایت دا سبب بن کے آئے جڑے تینوں علم دین آئے جڑے تینوں ہدایت دین آئے جنہاں گمراہی چھڑا کے تینوں ہدایت تے لیاندا پلیدی چھڑا کے تینوں پاکیزگی تے لیاندا
جہالت چھڑا کے تینوں علم تے لیندا انہاں دیاں دھیاں نوں بھی مارنا چاہیدا یہ بدلا بندہ تے جڑے گھروں پرائمری کیتی ہوئے اودے دھیاں دا حیا کر اودے پتراں دا حیا کر کسے مسلک دا بھی تہاڈا ٹیچر رہیا 5ویں 8ویں میرے پوے تسی سائیکل تو موٹر سائیکل تو تے سر جی سلام علیکم کوئی حکم ہویا تے دسیا میں تے ویکھیا ایک نوجوان نوں جٹاں دا بچہ سی تے سر تے آٹا پیان پہ جاندا سی کنک رکھ کے میں تو کدی اپنا کام نہیں کیتا آندا استاداں دا میں کہا یار تو بڑا بگڑیا بندہ ہو سکا چھڈ پراں تو میں گھر بگڑیا استاداں نال تے نہیں تے میں کیوں ہو سکیا میری نا استاداں دی جڑی بیٹی وہ آندی سی پئی سر تے کنک رکھ کے میں مشین تو اٹھ کے آیا مشین تے رش بڑا ہے میں ویکھ آیا کنے میری گل سنی ہے پنجی مولو آندا مشین تے رش بڑا میں ویکھ آیا اتنے منڈے بہ کے گپاں شپاں پہ مار دین تو میں حساب لایا کہ میرے استاد دی تھی تے ایویں اتنے جائے گی تے آخر جس بی بی نے سر تے کوئی شے چکی ہوئے وہ دا انداز بھی ہے ہوندا نا کم سے کم ہاتھ تے پایا ہوئے کم سے کم تے انج ہوندا وہ آندا میرا خیال نہیں بنیا بھی اتنے نہ اے جائے یہ دا مطلب ہے جتھوں پرائمری کیتی ہو رہی لوگ رش وچ اودی دھی نوں نہیں جان دیندے اج دے گھروں پورا دین لے آئی اودیاں دھیاں نوں بدماشاں ہو جاؤ میں امام زین العابدین واسطے ایک روایت پڑھ دینا سہل سعدی صحابی رسول نے اے بیت سہل نہ ہے سہل سعدی اے گئے سن بیت المقدس دی زیارت واسطے واپس شام چوں گزر کے اپنے گھر جانا سن اے آندا میں یکم سفر نوں شام وچ داخل ہوں ہائے او دی نکلی ہے جنوں پتہ ہے پیش یکم سفر نوں زہرا دیاں تیاں شام جدن آئیاں قدم بازار چ رکھیا وہ آندا ادھر میں شام وچ آیا جڑا پہلا لفظ اس آکھیا میں معافی اس واسطے نہیں منگتا کہ میں کوئی ظلم تو نہیں پہ کرتا لیکن آنسو بھی آ گیا دل دکھیا تے اللہ راضی ہی ہوئے گا جڑا دکھ دی گل ہے وہ سنو تو میں اجازت دے دیو وہ آندا ہے میں شام دیاں بازاراں وچ آوارہ گرداں دا رش بغیر کسی کام تو لوگ ادھر ادھر پھیر رہے سن یہ بڑا مشکل کام ہے عید دے دناں چ آوارہ گرداں واسطے سپاہی کھلوتے اندر کہ جنہیں سودا نہیں لینا انہوں بازار چ نہیں آن دینا کیونکہ وہ تیاں پہنا نے سودا خریدا آندا آوارہ گرد پہ پھرتے سن کھلے بندے شراب پہ پینے کوٹھیاں تے لوگ چڑھے ڈھول پہ بجدے نے لوگ ہسدے نے بڑکیلے لباس پائے میں کہا کی ہویا انہوں نے وہی لفظ آکھیا جڑا سن کے اسی رو رو کے تنگ آ گئے کہ باغی تے فتح ہوئی تے او دی فتح دا جشن منایا جاندا آندا کتھوں پاوندے نے باغی انہاں کیا اس بازار آندا جیڑے ویلے میں اودے سامنے ہویا میں نبی نال جنگاں کیتیاں نبی نال زندگی گزاری نبی سانوں آکھیا سی کافر دا بھی سر نہیں کٹنا نک بھی نہیں کٹنا کان بھی نہیں کٹنے ہونٹ بھی نہیں کٹنے لاش دی بے حرمتی نہیں کرنی پاوے یہودی دی ہوئے تے پاوے کافر دی ہوئے آندا میرے پیروں تھلے زمین ہی سرکن لگ پئی جدوں میں کٹے سر نیزے تے ویکھ تے دکھ دی گل نے ویکھ ایتھوں نیزے گزارے گئے سن سراں چوں نیزے باہر نکلے سن میں کہ مسلماناں دی حکومت اے نبی نے کدوں انج کیتا سی کسے کافر نال نہیں تسی آندے ہو کافر نہیں ہے باغی نے تے باغیوں دے بھی سر کٹن دا حکم کتھے نبی دیتا سی آندا مینوں شک پہ گیا کوئی بغاوت نہیں ہوئی ظلم ہویا آندا مینوں شک سی میرا شک یقین وچ بدل گیا جدوں میں چوتھا نیزا ویکھیا نیزا وڈا ہی سی تے سر چھوٹا سی بیبیاں ویکھیاں تے ہاتھ پیچھے بدے نے سامنے والاں دا پردہ کیتا واہ حجاباں دے نعرے لاندیاں ایک ضعیف کولوں میں گزریا کدے کولوں اے ہائے کدی نکلی ہے ضعیف تے میرا دل کرتا بابا جی ایتھے 22-23 سال تک سید زیادہ اٹھاواں ایک باری تانوں پوچھا اے ضعیف ہے حضرت امام زین العابدین کو گزریا آندا ایک ضعیف تے بچے کو میں گزریا منہ میں تھلے کر لیا اور چکدا میں چک گیا تے دوڑن لگ پیا چک کے میں کہ اللہ مینوں اس بازار تے شہر چوں کڈ لے کدھر شہر ہی غرق نہ ہو جائے بڑا ظلم ہو گیا آندا جتھے گلی مکدی سی کوئی گلی مڑدی سی میں گلی مڑن لگا تے جڑا آخری اونٹ گلی دے کونے تے کھلوتا سی او دے پچھوں پیا گزرنا جدوں ایک بی بی دی آواز آئی سہل تو صحابی رسول ہے نا تھلے منہ کر کے آندا بی بی کتھے میں تو کسے مکان دے اندر ہیں چھت تے میں برآمدے چھیں دیوار نال ہیں اس بی بی دی آواز آئی نہیں سہل جس اونٹ کو پہ گزرنا ہے دے اوتے میں کہہ دا میرے ہاتھ پیچھے بدے نے تے پیر میرے پیٹ تے تھلیوں بدے نے اے بی بی تسی مینوں کیویں جان دے ہو
اس بی بی دی آواز آئی تو 3 دن میرے گھر مہمان رہے ادھی رات نو پانی گرم کر کے تیرے پیر دھوان واسطے میں بھیجیا سی 3 دن گرم کھانے تے اچھا بستر تینوں تکلیف تو نہیں ہوئی کہنے لگے ایک باری دہراؤ کیڑی جگہ دی گل کر دے آندا اس بی بی نے آکھیا میں کوفے دی بسن والی ہاں میرے شوہر دا نام عبداللہ ابن عمیر ہے وہ قتل ہو گیا تے میں قید ہو گئی ہوں کتھے کربلا وچ اس کے بی بی تو عبداللہ ابن عمیر دی بیوی ہے ہاں میں رہا ہوں دے گھر اس میری اتنی خدمت کی تھی صحابی رسول سمجھ کے وہ علی دا غلام وہ علی دا شیعہ تے نال ہی رو پیا اس کے رویا کیوں ہے اس کے بی بی تو علی دے نوکر دی زوج ہے تے جڑا بازار میں ویکھا اے دے وچ کسے علی دے نوکر دی بیوی دا جاڑا اچھی بات نہیں آندا اس رو کے آکھیا علی دے نوکراں دے ناموس نو روڑ آلیا جڑی سب تو اگے کہہ دے وہ علی دی بیٹی نال علی دیا نوہاں نہیں نال علی علیہ السلام دیا پوتریاں نہیں جڑا سر ویکھ آیا شبیر دا جدے کولوں گزرے ہیں حسین العابدین ہے آندا میں پجدا واپس آیا تے آ کے مولا دے قدماں تے سر رکھیا کریمی سن لو مولا دی روایت لمبی ایتھے چھڈن لگا وقت پورا ہو گیا 1 منٹ باقی ہے اگلی روایت نہیں پڑھدا قدماں تے ڈگ کے آندا ہے مولا ایتھوں میں گزردا سا پیا آخری اونٹ تے کوئی قیدن ہے وہ جڑیاں میں نو گلاں کیتیاں نے میں ساریاں نہیں دہرانا چاہتا تو سا سن لیا میں کیا کہ میں ساریاں نہیں دہرانا چاہتا یعنی مولا علی دیاں تیاں قید میں دہرانا نہیں چاہتا صرف ایک گل دا تسی جواب دیو تو ساریاں دی تصدیق ہو جائے گی مولا جی کھڑے سن فرماندے نے پوچھ کہنے لگا انت زین العابدین صرف میں نو اتنا دس دیو تسی علی زین العابدین ہو جدو میرے مولا نے فرمایا نام ہاں میں ہی علی زین العابدین ہوں خدا دی قسم دی بے چینی میں خطابت چ نہیں دس سکتا کہنے لگا میرے گل بھی سچی ہے شبیر قتل ہو گئے یہ بھی گل بھی سچی ہے علی دی نوہاں تے تیاں بازار آ گئی کہنے لگا مولا ہن میرے واسطے حکم کرو مینوں مرن دی اجازت ہے مولا فرمایا کیوں مرنا ہے فرمایا مودت دی وجہ تو کیویں مرے گا کہنے لگا تے چوک وچ کھلو کے یزید دی مذمت کراں گا یزید تے لعنت کراں گا مینوں قتل کر دین گے نا تسی صرف اینا مینوں دس دیو میرا سر ٹنگ دین گے نا ایتھے جتھے کئیاں غلاماں دے سر ٹنگے نے اگر میرا سر ٹنگ دین میں نبی دے سامنے سرخرو ہو جاں پیغمبر دے بیٹے دی آواز آئی ہاں سرخرو ہونا چاہنا تے مرن دی لوڑ نہیں ساڈی اطاعت دی لوڑ اپنی مرضی نال نہ فیصلے کر کہنے لگا میں اطاعت کرنے واسطے تیار ہوں فرمایا میں کو گل آکھاں تے من جائیں گا کہنے لگا پتر شبیر دا ایک باری منہ چ کٹ منہ چ میں پوری نہ کروں اللہ میں نو کر دے تو ایک باری منہ چ کٹ آؤ بھائی فرمایا پھر اتنے قتل ہونے دی لوڑ نہیں کہنے لگا پھر حکم کرو کی حکم ہے فرمایا کٹ ٹر جاتی ہیں انتظار میں جنہ دیاں گلیاں جنہوں کے مریاں جنہ دیاں جنگل